ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حجرات کی آخری آیات. اس سے پہلے سورہ حجرات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب نبوی، ادب کے حوالے سے کچھ آیات آئی تھی، تنبیہ کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے بارے میں بہت خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ. اس کے بعد جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا تذکرہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو مسائل کیے گئے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ایمان والو یہ نہ کرو، اے ایمان والو اس کا خیال رکھو، اس کا خیال رکھو. اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر تھا جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اختلاف کا، جھگڑے کا، آپس میں مخالفت کا سبب بنتی. آج جو آپ نے آخری آیات سنی ہے سورت کے آخر تک، ایک ہی مضمون ہے تقریباً. اس کا مفہوم یہ ہے، اور اس کا ذکر اس سورت کے آغاز میں بھی تھا کہ جب یہ الفاظ آئے تھے کہ کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرات کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا تھا. اس پر کہا گیا تھا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجرات کے پیچھے سے پکارتے ہیں وہ اکثر لوگ جانتے نہیں، اگر صبر کر لیتے تو بہتر ہو. اسی طریقے پر لکھا ہے کہ کچھ دیہات کے لوگ آئے، اور بعض تفاسیر میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ تھے، بنی غطفان، بنی اسد کے لوگ، یہ مدینہ منورہ آئے. اور اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جہاد کے موقع پر جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، 10ویں پارے کے بالکل آغاز، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ساری وہاں تفصیل ذکر ہے. جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا تھا اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے. 4 حصے تو مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے تھے، اور خمس 5واں حصہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار میں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت مند کو دے دیں، مسافر کو دے دیں، اپنے اہل و عیال میں سے اگر کسی کو سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے اس پہ خرچ کر دیں. 5واں حصہ یہ اختیار. تو یہ لوگ کچھ بنی اسد کے لوگ تھے، مدینہ منورہ آئے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ مال غنیمت آج کل بہت آ رہا ہے، کیونکہ مدنی صورت ہے، آخر کی صورتوں میں نازل ہونے والی، تو ہم وہاں جا کے مثلا صدقات وغیرہ میں سے کچھ چیزیں وصول کریں گے اور اظہار یہ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں. پورے طور پر مسلمان نہیں تھے. یہ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر مدینہ منورہ میں
بعض حضرات لکھتے ہیں گندگی بھی کافی پھیلائی، جیسے ایک فطرت ہوتی ہے انسان کی، ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا۔ اللہ معاف فرمائے، اس دور میں ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ عام ہے۔ صفائی ستھرائی کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی دین کی چیز ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ تو صفائی پاکیزگی انتہائی ضروری۔ تو انہوں نے کوئی مدینہ منورہ میں گندگی بھی پھیلانی شروع کر دی عمومی طور پر، اور کچھ حضرات لکھتے ہیں کہ یہ چالاک لوگ تھے، انہوں نے مدینہ میں سیدھے سادھے لوگ مسلمان وہاں پر منڈیوں کے اندر جو مال تھا اس کا بھی ریٹ بڑھانے شروع کر دیے دھوکے سے، جو بھی طریقے۔ اور جو اصل بات یہاں ان دونوں کا ذکر تو نہیں ہے، یہاں قرآن میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہ آئے اور انہوں نے آ کر نا ایک طرح سے احسان جتلانا شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی کہ دیکھیں جی، آپ نے مکے کے لوگ ہیں، ان سے آپ نے اتنی لڑائیاں لڑیں، وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا، آپ کو مدینہ نکال دیا، مدینہ آ کر بھی ایک لڑائی ہوئی بدر، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو پھر واپس کر دیا۔ یعنی کہا انہوں نے یہ کہ اتنی لڑائیوں کے بعد، محنت کے بعد پھر جا کے ان کے کچھ لوگ ایمان لائے، اور ہمیں دیکھیں احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم باہر سے آئے ہیں، نہ آپ ہماری طرف گئے، ہم یعنی ایمان لا کر ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا، نعوذ باللہ۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں اگلی آیت۔ دوسری بات یہاں کی جو میں پہلی آیت آج آپ نے سنی، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آ کر دیہاتیوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، جب ہم ایمان لے آئے ہیں تو مال غنیمت وغیرہ میں سے ہم بھی ضرورت مند ہیں، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، جو ان کا اصل مقصد تھا۔ تو قرآن نے پہلی آیت میں کہہ دیا قالت الاعراب آمنا، وہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ آپ یہ فرما دیجئے لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ اب یہاں غور کریں، وہ کہہ رہے ہیں آمنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آمنا نہ کہو بلکہ کہو اسلمنا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام یہ کوئی علیحدہ چیزیں ہیں، اس کو تھوڑا سا ذرا سمجھ لیجیے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ ایمان اور اسلام ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ عمومی طور پہ جو فرق کیا جاتا ہے نا سمجھانے کے لیے، تو ایمان نام ہوتا ہے عقیدے کا، ایمان نظر نہیں آتا۔ حدیث جبریل میں اس کی بڑی وضاحت ہے، وہ ایک طویل حدیث ہے، وہ میں حدیث نہیں سنا رہا، آپ نے سنی ہوگی کسی موقع پہ، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر کا واقعہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل قریب بیٹھ گئے تھے اور کراس کویسچن کیے تھے، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، چوتھا سوال، پانچواں سوال۔ اس میں ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ مل ایمان، اور ایک پوچھا تھا کہ مل اسلام۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر۔ انہوں نے کہا تھا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر پوچھا تھا اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اسلام یہ ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جیسے ہم بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، وہ ہم یاد کراتے ہیں کہ ایک تو ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام، یعنی اللہ پر ایمان، یہ تو ایمان کے بنیادی، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ایمان کے بنیادی عقائد، اور ایک ہم کہتے ہیں ارکان اسلام، وہ ارکان ایمان نہیں کہتے، ارکان اسلام ہے۔ تو گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نظر نہیں آتا، دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام وہ ہے جو پریکٹیکلی آپ کو عملاً نظر آتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال ایسی دی جاتی ہے کہ جیسے دیکھیے یہ بلڈنگ ہے، اتنی بڑی الحمدللہ بلڈنگ ہے، کوئی بھی بلڈنگ ہے، آپ جانتے ہیں یہ بلڈنگ کسی بنیادوں پر کھڑی ہے، ہر شخص کو پتہ ہے۔ جب بلڈنگ بنتی ہے تو پہلے بنیاد کھودی جاتی ہے، اگر دیوار اتنی ہے تو بنیاد بہت چوڑی ہوگی، یعنی یہ عمارت ان بنیادوں پر کھڑی ہے۔ بنیاد ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اصل ہے بنیاد ہی۔ بنیاد اگر ہل جائے تو پوری عمارت ہل جائے۔ درخت لگا ہوا، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ درخت اصل میں جڑوں پہ قائم ہے، وہ جڑیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر جڑوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا، جڑ کمزور ہو گئی، خراب ہو گئی، تو پورا درخت ہل جائے۔
اگر خرابی ہے، آپ جڑ کی آبیاری کرتے ہیں، وہاں گوڈی کرتے ہیں، وہاں دوا ڈالتے ہیں، وہاں پانی دیتے ہیں، تو جیسا آپ بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا۔ تو جیسا دل میں ایمان جائے گا ویسے ایمان، یہ جو ارکان اسلام ہے وہ اس سے صادر ہوں گے۔ تو ایمان گویا دل کی کیفیت کا نام ہے، اور ارکان جو عمل کرنے والے ہیں، منافق بھی یہی کرتے تھے، عمل تو کرتے تھے سارے، نمازیں بھی پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بلکہ جہاد بھی کیا کرتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ وہ آپ آگے پڑھیں گے سورہ منافقون میں، وہ میں تفصیل انشاءاللہ وہاں آئے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا جاءک المنافقون، منافق آئے، اب ذرا غور کیجئے گا وہاں کی آیت، قرآن کی آیت، منافق آئے، انہوں نے کیا کہا؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، الفاظ ہیں، ان کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ منافق نے کیا کہا تھا؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منافق جھوٹ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تھوڑی ہے کہ منافق جو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہے یہ جھوٹا ہے، کوئی جملہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ یہ اوپر اوپر سے خالی اقرار کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، دل میں ان کے ایمان ہے نہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم یوں کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لائے، کیوں؟ آگے اس کی وضاحت ہے، وہی الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، پورا داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا مفہوم یہ ہوا، اکثر حضرات تو کہتے ہیں کہ ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہے، جیسے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، بچوں کو یاد کراتے ہیں ایمان مفصل وغیرہ، ایمان مجمل، اس میں ایک لفظ بولتے ہیں اقرارم باللسان بتصدیقم بالقلب، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، دل سے بھی تصدیق کرنی ہے، جوارح سے اعمال بھی کرنے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دل میں ایمان بھی ہو اور نیک اعمال بھی ہو۔ لیکن اگر اس کو فرق کے طور پر ذکر کیا جائے جیسے یہاں ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ایمان دل کی کیفیت ہے اور اسلام ظاہری اعمال ہے، جس کا یہاں پہ ذکر۔ اچھا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگلی آیت میں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا، اچھا انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایمان کا لفظ نہیں کہہ سکتے، تم یوں کہہ سکتے ہو ہم اسلام لائے۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی پھر ایمان لانے والے کون ہیں؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم تو اسلام کا اقرار کرو، تو پھر ایمان لانے والے ہیں کون؟ اگلی آیت میں اس کا ذکر کہ ایمان لانے والے در حقیقت وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور پھر ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دل میں کوئی شک اس بارے میں نہیں ہوا، اور صرف اتنا نہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر انہوں نے اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا۔ یہ ہیں سچے لوگ، یہ سچے لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ اچھا، اگلی آیات وہی ہیں جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا، ان لوگوں نے احسان جتلانا شروع کر دیا، منا یمنو، قرآن میں کئی جگہ یہ الفاظ آتے ہیں، احسان جتلانے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ احسان جتلانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی پر کوئی اچھائی کی ہے، اب اس کو یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو جی تم وہ نہیں ہو کہ میں نے تمہارے اس پر یہ احسان کیا تھا، یوں کیا تھا، یوں کیا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا دیکھو جی ہم نے کیسا احسان کیا آپ پر، ایمان لائے، یوں لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اپنے دین لانے کا اظہار جو کر رہے ہو کیا اللہ کو سکھلانا چاہتے ہو، تعلیم دے رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے آگے بار بار بیان کر رہے ہو دیکھو جی ہم ایمان لائے، دیکھو ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کیا تم ایمان لائے ہو کہ نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، تمہاری کیفیت تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تو آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، واللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ تو اللہ کے آگے کیا یہ بار بار اقرار کر رہے ہو کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے؟
ہم نے احسان کیا، آگے وہ احسان کا ذکر ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر رہا تھا مننا یمنو احسان جتلانا، قرآن نے اس کو پسند نہیں کیا، احسان جتلانے کو برا سمجھا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے یمنونا، لیکن ایک موقع ہے، وہ آپ پیچھے سورہ آل عمران میں غالباً واحد سن چکے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے خود احسان جتلایا ہے قرآن کے الفاظ میں، اور وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اور ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ان میں سے ایک رسول بھیجے جو انہی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ہمیں ان کا امتی بنانا، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ یہ تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں اس احسان کی قدر کرنے کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ ویسے احسان جتلانے کو برا سمجھا ہے۔ سورہ بقرہ میں آپ سن چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، من احسان جتلانا، بل اذا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر باطل نہ کرو۔ تو یہاں الفاظ یہ ہیں یمنون علیک ان اسلموا، وہ یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ دیکھیں وہ اسلام لائے۔ آپ فرما دیں لا تمنوا علی اسلامکم، تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ ان ہداکم للایمان، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے اگر واقعی تم سچے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، فرماتا ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ بخدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت۔ کہتے ہیں اس بات کا احسان نہ جتلاؤ کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کی اگر خدمت کا تمہیں موقع ملا ہے تو تمہارا بادشاہ پہ احسان نہیں ہے، تمہیں بادشاہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ بادشاہ کو کیا کمی ہے؟ اگر مجھے آپ کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ عبادت کرنے کا موقع مل رہا ہے، اللہ توفیق دے رہا ہے، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ ہمارا کمال یا ہمارا احسان تھوڑی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار، اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ تو یہاں وہی مضمون ہے کہ تم احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور لکھا ہے حضرات نے کہ یہ منافق نہیں تھے، ایمان لائے تھے لیکن ایمان پوری طور پر پختہ نہیں تھا، بعد میں پھر الحمدللہ صحیح طور پر صاحب ایمان ہوئے۔ آخری آیت وہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی تمام غیب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے جو کچھ تم عمل کر رہے۔ تو اس انداز میں یہ وہ جو دیہاتی حضرات آئے تھے ان کا ایک مکالمہ تھا، اس کا آخر تک ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف آئے گی جو کہ مکی صورت، وہ مکی ہے، ابھی تک زیادہ تر مدنی صورتیں تھیں، سورہ قاف مکی صورت ہے، اس کا انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ ترجمہ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا، اعراب، اعرابی آپ پیچھے سن چکے ہیں، دیہاتی لوگوں کو کہتے ہیں بدو۔ قالت الاعراب، دیہاتی لوگوں نے یوں کہا، آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، یعنی ظاہری طور پر تم نے یہ مسلمانوں والے کام شروع کیے ہیں لیکن ابھی ایمان نہیں آیا پختہ۔ کیا مطلب ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اچھا یہ بھی بعض حضرات نے لکھا ہے، کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے نا تو یہ مکہ ہم جاتے ہیں، مکہ میں ہمارا داخلہ بند کر دیں گے وہ لوگ، مکہ میں ہماری بڑی تجارت ہے، حج کے موقع پر بھی ہم جاتے ہیں، اس میں کمی آ جائے گی، یوں ہو جائے گا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تمہارے اعمال میں سے ہرگز کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب ہے اس میں تو یقیناً کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب وہی بات ہے کہ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ یہ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ جل شانہ کی ذات پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے اس میں شک بھی نہیں کیا،
یعنی پوری یقین کے ساتھ اس چیز پر ڈٹے رہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں در حقیقت سچے ایمان والے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم سکھلا رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنا دین؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بتلا رہے ہو کہ ہم دین لائے، ہم دیندار ہو گئے، حالانکہ اللہ کی ذات تو کون سی ہے؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ اچھا، اس آیت میں اگر آپ غور کریں نا، بہت کم ایسا ہوتا ہے، یہاں 3 دفعہ اللہ 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 تعالیٰ کے ذاتی نام آئے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے دین کا اظہار کر رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ کی ذات کبریائی اس کی وہ ہے کہ جو آسمان و زمین میں سب چیزوں کو جانتا ہے، اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کو جانتی ہے۔ تو اللہ کے آگے تم کیا یہ بات کر رہے ہو کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں؟ اللہ کو ہر چیز کا پتہ۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں، علیک، آپ پر، کس بات کا؟ ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علی اسلامکم، تم نہ احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم۔ یہاں بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ وہ آپ پر اپنا احسان جتلا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا تم پر، نہ نہ، یمن کیا الفاظ ہیں؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو یا جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان میں پختگی، ایمان اور اسلام ہر اعتبار سے دلوں میں بھی پورا ایمان راسخ کرے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ، ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو، سننے کو قبول فرما۔ ہم سب کو یا اللہ جو روز قرآن کی ہدایات سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی یا اللہ آزمائش و آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم والا، کرم اور عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں باران رحمت بھی عطا فرما، رحمت کی بارش ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا